ناظرین، کوکروچ جنتا پارٹی آج تک کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کی پارٹی جو ہے کوئی ہوگی، یا اس طرح کا نام رکھنے والی کوئی پارٹی اتنی زیادہ مقبولیت حاصل کر جائے گی۔ انڈیا کے اندر جو ہے ایک بہت ہی بڑے لیول پہ جو ہے نوجوانوں نے ایک پارٹی بنائی جس کا نام کوکروچ پارٹی رکھا گیا۔ اب اس پارٹی کا جو منشور ہے اس کے اوپر بھی آج ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پارٹی کو بنایا کس نے اور کس وجہ سے بنایا گیا اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، کوکروچ جنتا پارٹی جو ہے وہ اس ٹائم پہ جو ہے اتنی مقبولیت حاصل کر چکی ہے کہ وہ بی جے پی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے مودی کی، اور وہ مودی کی پارٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریس جو بڑی ہی اپوزیشن ہے بی جے پی کی، ان دونوں پارٹی کو جو ہے کراس کر چکی ہے۔ اتنے زیادہ فالوورز انسٹاگرام کے اوپر جو ہے 20 ملین فالوورز تک جو ہے وہ اس کوکروچ جنتا پارٹی کے ہو چکے ہیں۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ کوکروچ جنتا پارٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ مقبولیت حاصل کر چکی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا، بی بی سی، الجزیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھیجیت دیپکے جس نے اس کو کوکروچ جنتا پارٹی کو بنایا، وہ کافی جگہوں پہ انٹرویوز بھی کر رہے ہیں اور انٹرویوز بھی دے رہے ہیں۔ تو اس پارٹی جو ہے، اس پارٹی کا منشور جو ہے وہ کیا ہے؟ اس پارٹی کا منشور یہ تھا کہ جی آج سے گزشتہ ایک ہفتہ پہلے جو ہے چیف جسٹس آف انڈیا وہ ایک ریمارکس دیتے ہیں ایک کیس کی سماعت کے دوران کہ جی آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کو نہ تو کوئی روزگار ہے ان کے پاس، نہ ہی ان کو روزگار ملتا ہے، یعنی کہ ان امپلوئے ہیں۔ اور وہ پھر نوجوان کیا کرتے ہیں، یا تو پھر کسی ایکٹیوسٹ آرگنائزیشن کو جوائن کر لیتے ہیں، یا تو پھر وہ کوئی سوشل میڈیا پہ چلے جاتے ہیں، یا پھر وہ میڈیا پہ چلے جاتے ہیں۔ تو کوکروچ ان کو نام دیا اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے، یعنی لال بیگ ان کا ایک مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ جی کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان جگہوں پہ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ دوسروں پہ حملے کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا نیریٹو اور اس طرح کا جو ایک ریمارک سامنے آئے چیف جسٹس آف انڈیا کی جانب سے، اور ابھیجیت دیپکے اس نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ ایک ٹویٹ کیا کہ اگر کیا ہوگا تمام کوکروچ ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں۔ تو بھارتی نوجوانوں کی اس تحریک کا نام کوکروچ جنتا پارٹی جو ہے، ابھیجیت دیپکے 30 سالہ نوجوان ہے جو کہ بوسٹن یونیورسٹی امریکہ کے اندر جو ہے وہ زیر تعلیم ہے، اور اس نے جو ہے اس کو کوکروچ پارٹی کا نام دیا اور اس کو ایک تحریک بنا دی، اور ایک بہت بڑے ہیوج لیول کے اوپر جو ہے وہ نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے اور اس پارٹی کو جو ہے جوائن کرنا شروع کر دیا۔ تو ناظرین، اس پارٹی کا جو ہے چیلنج ہے بی جے پی کو کہ ہم جو ہے اس تمام سسٹم کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑے فرسٹریشن کا شکار ہے، خاص طور پہ جینزی انڈیا کے اندر ایک ہیوج لیول پہ جو ہے نوجوان ہے۔ تو وہ جو جینزی ہیں وہ اتنا فرسٹریشن کا شکار ہے کیونکہ ان امپلائمنٹ انڈیا کے اندر بہت زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشنل لیول ہے وہ بہت لو ہے انڈیا کے اندر، اور دین اس کے بعد جو ہے اس پورے سسٹم کے اندر جو ہے بے روزگاری بہت زیادہ جو ہے نوجوانوں کو دی جا رہی ہے۔ 80 لاکھ بچے جو ہر سال گریجویٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ان امپلائے رہتے ہیں انڈیا کے اندر۔ اور اس کے بعد ریسنٹ ایک جو ہے واقعہ ہوا تھا انڈیا کے اندر کہ 20 لاکھ بچوں نے جو ہے میڈیکل کا پیپر دیا، وہ پیپر لیک ہونے کی صورت میں جو ہے اس پیپر کو کینسل کر دیا گیا۔ ذرا آپ امیجن کریں ان بچوں کے اوپر کیا گزری ہوگی جنہوں نے اپنا سارا داؤ مدار اس پیپر کے لیے لگا رکھا تھا، جنہوں نے سارے مہینے وہ راتیں جاگے اس پیپر کو تیار کیا، اور صرف ایک پیپر کینسل ہونے کی وجہ سے ان کا سارا کچھ تباہ ہو گیا۔ تو ان بچوں میں کیا گزری ہوگی، تو وہ ایک بہت بڑا پریشر اور ان کے اوپر فرسٹریشن تھی۔ تو ناظرین، یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈیا کے اندر اسٹوڈنٹس اور نوجوان کتنی زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہے اور وہ فرسٹریٹڈ ہے۔ تو ناظرین، چیف جسٹس کے ان ریمارکس کے بعد ایک بہت بڑا تنازع شروع ہو جاتا ہے، اور چیف جسٹس کو بہت زیادہ تنقید بھی ملتی ہے۔ اتنا نوجوان جو وہ ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ریکارڈ بریکنگ ہے کہ 20 ملین فالوور جو ہے انسٹاگرام کے اندر صرف ان 6 سے 7 دنوں کے اندر ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد آگے جو وہ فالوورز ہیں وہ مزید اور بڑھتے جا رہے ہیں، اور کتنی زیادہ مقبولیت حاصل ہو چکی ہے کیونکہ ٹویٹر کے اوپر بھی جو ہے 2 لاکھ سے پلس جو ہے وہ فالوور ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ڈیفرنٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر جو ہے نیوز کو سرکولیٹ کیا جا رہا ہے، وائرل کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، وہاں کے نوجوانوں نے اس کو ایک مذاق کے طور پہ نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمارے ایموشنز کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ہماری ان امپلائمنٹ کے اوپر مذاق بنایا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ گورنمنٹ کے تھرو کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں، اور اگر ہمیں روزگار نہیں دیا جا رہا تو اس کے اوپر بھی ہمارا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ تو ایک سسٹم کا فالٹ ہوتا ہے کہ یہ پولیٹکس اس طرح کی ہوتی ہے کہ وعدے کر کے جو یہ اوپر آ جاتے ہیں، پولیٹکس کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ان اپنے وعدوں پہ پورا نہیں اترتے بعد میں۔ یہ ہر ملک کے اندر ہوتا ہے، چاہے وہ پاکستان ہی کیوں نہ ہو۔ پاکستان کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ جب سیاست کر رہے ہوتے ہیں، جب انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ کچھ دے دیں گے، یہ فنڈ دیں گے، فلانا ہم منصوبہ لے کے آئیں گے، ہم نوجوانوں کے لیے یہ کچھ کریں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ
زیرو وصول ہوتا ہے ان تمام لوگوں کو جو ان کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. ناظرین، جب تنقید زیادہ بڑھی تو چیف جسٹس آف انڈیا کو آ کے یہ ریمارکس دینے پڑے اور یہ وضاحت دینی پڑی، کلیئرنس کرنی پڑی کہ میرا جو مقصد تھا، میری اس ریمارکس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں یوتھ کو جو ہے ٹارگٹ کر رہا ہوں. میرا چند ایک عناصر اور چند لوگوں کے خلاف تھا کہ جو جعلی ڈگریاں لے رہے ہیں. لیکن اس وضاحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ یوتھ جو ہے وہ اب ایک تحریک کھڑی کر چکی ہے اور اس وضاحت کے باوجود بھی وہ نہیں رکے کیونکہ وہ اتنی زیادہ فرسٹریشن کا شکار تھے کہ وہ اس گودی میڈیا کے اگینسٹ، اس گودی گورنمنٹ، مودی گورنمنٹ کے اگینسٹ ہیں اور وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے کنڈیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اب ایک ریاست کھڑی کریں گے. اس کے اندر ان کا جو منشور ہے وہ سارا کچھ اس کے اندر ڈسکس کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر نوجوانوں نے جو ہے سرگرمیاں کرنا شروع کر دی. تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اکاؤنٹس بنا دیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھیجیت دیپکے نے آ کے یہ بھی اپنا انٹرویو اور ایک ویڈیو دی کہ میرا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اور جو ہمارا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر ہمارے اتنے زیادہ فالوورز ہیں اس کو ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس کو انڈیا کے اندر جو ہے وہ بین کر دیا گیا ہے، ایکس ہینڈل کو بین کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی لوگ اگر اس کو ریسرچ کرے تو وہ ان کو شو ہی نہ ہو. اور ہیش ٹیگ میں بھی کوکروچ جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اس کو بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ٹیگ کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں. تو گودی میڈیا کے کسی بھی اینکر کو ہم انٹرویو نہیں دیں گے. ابھیجیت دیپکے کا یہ بیان ہے کہ اگر جو بندہ کوکروچ جنتا پارٹی کو جوائن کرے گا وہ گودی میڈیا کے کسی بھی اینکر کو جو انٹرویو نہیں دے گا. امبانی ہو گیا یا دوسرے اور بھی جتنے بزنس مین ہیں جن کے میڈیا چینلز ہیں جس کو وہ اون کرتے ہیں اور گودی میڈیا کو اون کرتے ہیں، تو اس نے بالکل انکار کیا کہ ہم ان لوگوں کو انٹرویو نہیں دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھیجیت دیپکے نے یہ بھی کہا کہ وہ شخص جسے ہماری آزادی اظہار رائے کا تحفظ کرنا چاہیے تھا وہی شخص ہمیں کوکروچ اور ہمیں ان تمام کیڑے مکوڑوں سے ملا رہا ہے. اس نے ہمارے تحفظ کرنے کی بجائے ہمیں جانوروں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. تو فرسٹریشن بہت زیادہ ہے انڈین یوتھ کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ بی جے پی کو چیلنج کیا ہے. تو جو ابھیجیت دیپکے کی طرف سے ویب سائٹ بنائے گی اس کو جوائن کرنے کی جو 4 شرائط ہیں، 4 پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا پوائنٹ ہے کہ اس بندے کا بے روزگار ہونا ضروری ہے جو اس کو جوائن کرے. دین سیکنڈ تھنگ پہ کہ یہ لیزی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، جسمانی طور پر لیزی لیکن ذہنی طور پر وہ لیزی نہ ہو. دین تھرڈ تھنگ یہ تھی کہ 11 ہارس آن لائن رہنا ہوگا، یعنی کہ وہ بندہ جو 11 گھنٹے آن لائن رہتا ہے تمام اکاؤنٹس کے اوپر یا میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر تو وہ اس کو جوائن کریں. اور لاسٹ پہ یہ تھا کہ جی کین رینٹ پروفیشنلی، یعنی کہ تنقید بھی دیانتداری کے ساتھ ہم کریں گے. ہم اگر کسی کو تنقید کریں گے تو اس کے اندر جو ہے ہمارے فیکٹس کے اوپر بات ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ایجوکیشن منسٹر آف انڈیا کی جو ہے ریزگنیشن کا انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے. ابھی وہ فیلڈ کے اندر ایکٹیو بھی ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈیمانڈز بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر مسائل ہیں اور یہ ہماری ڈیمانڈز پوری کی جائیں. آگے مزید وہ سیاست کے اندر یا الیکشن کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اس کا ابھی تک تو کوئی منشور سامنے نہیں آیا. اور اس جنتا پارٹی نے، کوکروچ جنتا پارٹی نے اپنا جو انتخابی نشان ہے وہ موبائل فون سلیکٹ کیا ہے. یعنی کہ موبائل فون سلیکٹ کیا سوشل میڈیا سے ریلیٹ کرتے ہوئے، کیونکہ 1/4 حصہ جو ہے وہ جینزی ہے انڈیا کے اندر. جینزی بہت زیادہ ہے، یوتھ انڈیا کے اندر بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے موبائل فون جو اپنا انتخابی نشان رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو منشور ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس مودی میڈیا اور اس مودی کی جو نفرت ہے، یہ مسلمان ہندوؤں کی لڑائی، اس کے اگینسٹ ہے. یہ بہت سالوں سے 12-13 سالوں سے ہم یہ چورن بیچ رہے ہیں، انڈیا مسلمان کر کے، ہندو مسلمان کر کے، حالانکہ وہ اپنے انڈیا کو خود ہی جلا رہے ہیں اس چیز سے. تو اس کے خلاف وہ کھڑے ہو رہے ہیں. اب عملی طور پر کیا کچھ سامنے مزید آتا ہے، ابھی تک تو یہی ہے کہ بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر چکی ہے یہ پارٹی. آگے جو کچھ مزید آئے گا ہم آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ.